بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ حق ٹی وی کے صارفین، کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد ہوئی۔ اس بارے میں کون سی روایت مستند ہے؟ اکثر ہم کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ حق ٹی وی کے صارفین، کتے کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس گھر میں کتا ہو تو کیا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہوتا ہے یا نہیں؟ حق ٹی وی کے صارفین، اس بارے میں سب سے مستند حدیث جس کا حوالہ بخاری شریف میں ملتا ہے، حدیث نمبر 3227 پر ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابی داؤد اور مستند احمد وغیرہ۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی سی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ آئے نہیں، پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پلے کو نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پر پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار، ریوڑ کی حفاظت کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات کے سبب کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی باڑی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے۔ حق ٹی وی کے صارفین، کتے کی پیدائش کے متعلق 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت امام عبد الغفار صفوری نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ کتے کی تخلیق اللہ پاک نے شیطان کے تھوک سے کی۔ واقعہ کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے تو شیطان اس وقت روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن ابلیس لعید نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ان کے پیٹ کے مقام پر تھوک دیا۔ اللہ پاک نے اس مٹی کو اتار دیا اور اس پلید مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی۔ جہاں سے مٹی اتاری گئی تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ناف بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس تھوک کو مقام ناف سے نکال لیں۔ ناف کی گہرائی جبرائیل علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی مقام ناف سے مٹی کوریدنے کی وجہ سے ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، کیونکہ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا، اور ویسے بھی اس روایت کو امام صفوری کے علاوہ اسماعیل حاکم نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مقرر یا محدث نے بیان نہیں کیا، اس لیے وہ بے سند تصور کیا جاتا ہے۔ کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایات یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالی نے کتے کو پیدا کیا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس روایت کو نور المبین نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اس روایت کی سند کو کافی مفسرین نے صحیح قرار دیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ حق ٹی وی کے صارفین،
غیر مسلم اقوام خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے وہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیں، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنی جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو روزانہ آپ کی نیکیوں سے ایک اجر کم کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قرات کو احد پہاڑ سے تسبیح دی ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر اجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احراف میں بلعام بن باعورہ جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ بروز قیامت کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا، اور اصحاب کاف کا کتا بلعام بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔